بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دنیا میں اتنے بڑے مال بردار بحری جہاز موجود ہیں جو دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ سال 2021 میں ایورسٹ نامی جہاز نے چین کی بندرگاہ سے جنوبی سمندر کی جانب سفر کر کے دنیا میں ایک بڑا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اس بحری جہاز کو 21,710 کنٹینرز کے ساتھ روانہ کیا گیا تھا، جو آج تک کسی مال بردار بحری جہاز سے ممکن نہیں ہوا۔ یہ جہاز تقریباً 400 میٹر لمبا اور 62 میٹر چوڑا ہے، جو دکھنے میں ایک دو ہیکل جہاز نظر آتا ہے۔ 400 میٹر جہاز کی لمبائی آدھا کلومیٹر سے کچھ کم بنتی ہے۔ اتنے سائز کا بحری بیڑا ایک تیرتے شہر جیسا لگتا ہے۔ دنیا میں اس جیسے کم از کم 1 درجن کے قریب اور بھی جہاز موجود ہیں، جبکہ کئی زیر تعمیر ہیں۔ اگر ان میں سے کسی دو کو ملا کر اوپر تلے کھڑا کر دیا جائے تو وہ دنیا کی طویل ترین عمارت دبئی کے برج خلیفہ سے بھی بلند ہو جائیں گے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تجارتی جہاز MCS ایرینا ہے، جسے چین نے بنایا ہے۔ یہ جہاز 24,000 سے بھی زائد کنٹینرز لے جا سکتا ہے۔ MCS کمپنی کے پاس اور بھی بڑے بحری تجارتی جہاز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ OOCL، ایور الور، دا ایور ایس، HMM الجزیراز، HMM اوسلو، MCS گلسن دنیا کے بڑے تجارتی جہازوں میں شمار ہوتے ہیں، جو ایک وقت میں 25,000 تک کنٹینرز لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اتنے بڑے بحری بیڑے ہر جگہ سفر نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں سمندر کی گہرائیوں سے لے کر بندرگاہ تک بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک بڑا بحری جہاز چھوٹے جہاز کی نسبت کمزور ہوتا ہے اور اسے زیادہ خدشات کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر جہازوں کی فہرست پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے یہ سبھی لمبائی میں 400 میٹر یا کچھ کم ہیں اور 60 میٹر چوڑے ہیں۔ آج کے دور میں ان کا حجم اس سے زیادہ ممکن نہیں ہو سکتا، جس کی کئی حیران کن وجوہات ہیں، اور یہ بھی کہ مستقبل میں بلکہ آئندہ کبھی بھی ان سے بڑے مال بردار بحری جہاز بنائے جانے کا امکان نہیں ہے۔ لیکن یہ وجوہات ہیں کیا؟ دنیا بھر میں تقریباً 5500 کنٹینر جہاز ہیں، جو مجموعی طور پر 20 فٹ کے 25,000 کنٹینرز تک لے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا اسی وقت ممکن ہے جب ہر جہاز مکمل طور پر کنٹینر سے لدا ہوا ہو۔ گلوبل کنٹینر مارکیٹ کے ماہرین کے مطابق آئندہ چند سال کے دوران نئے کنٹینر جہازوں کی تیاری سے سامان لے جانے کی یہ صلاحیت 25% تک بڑھ جائے گی۔ ان کے مطابق ہم بہت بڑے حجم کے بہت زیادہ کنٹینر جہاز تیار ہوتے دیکھ رہے ہیں، جو حیران کن طور پر 14,000 تک کنٹینرز لے جا سکتے ہیں۔ صرف گزشتہ دہائی کے دوران ہر مال بردار بحری جہاز کی اوسط صلاحیت 3,000 سے بڑھ کر 4,500 TEU تک پہنچ چکی ہے، اور اس وقت 21,000 سے زیادہ کی صلاحیت رکھنے والے 50 سے زیادہ جہاز دنیا میں موجود ہیں۔ یہ سبھی جہاز گزشتہ 5 سال کے دوران تعمیر ہوئے ہیں۔ یہ جہاز دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ ان سے سامان اتارنے اور لادنے کے لیے کرینز کو جہاز کی دوسری جانب تک رسائی درکار ہوتی ہے۔ ان جہازوں کو بھی سوئز اور پاناما کینال جیسے مقامات سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں انہیں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جہاز جتنے سطح سمندر سے باہر ہوتے ہیں اتنے ہی اندر کی جانب ہوتے ہیں، اور یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں یہ سمندر کی تہہ کو چھو نہ جائیں۔ ایسا ہونے سے جہاز سمندر میں بری طرح پھنس کر ناکارہ ہو سکتا ہے۔ میری ٹائم ٹرانسپورٹ ریسرچ گروپ کے سربراہ سٹیورز کمپیریڈن کہتے ہیں کہ چند پورٹس یا بندرگاہوں میں یہ بڑے مال بردار جہاز پانی میں اتنی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں کہ تیرنے کی بجائے یہ تہہ پر پھسل رہے ہوتے ہیں۔ ایسی نقل و حرکت کے دوران مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ذرا سی لاپرواہی جہاز کو برباد کر سکتی ہے، جس وجہ سے بڑے بحری جہازوں کی بندرگاہوں پر آمد و رفت کے لیے دنیا کو مزید گہری بندرگاہیں بنانا ہوں گی، جبکہ یہ عمل انتہائی مہنگا ثابت ہوتا ہے۔ بڑے جہاز ہر جگہ جانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے، کیونکہ ان پر موسمی حالات کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جہاز بحر الکاہل میں سفر نہیں کرتے، جہاں ان کو شدید طوفانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ درمیانے حجم کے مال بردار جہاز اکثر بحر الکاہل میں سینکڑوں کنٹینرز بھی کھو دیتے ہیں، جو طوفانوں، پانی کی لہروں اور ہواؤں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور جن کا نقصان ادا کیا جاتا ہے۔
زیادہ تر امریکی بندرگاہیں بھی اتنی بڑی نہیں ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر جہازوں کو آسانی سے ہینڈل کر سکیں۔ اب تک 20,000 سے زیادہ کنٹینرز کی صلاحیت رکھنے والے چند ہی جہاز امریکی بندرگاہوں پر آئے ہیں، جبکہ چین میں دنیا کی سب سے بڑی اور گہری بندرگاہیں موجود ہیں جہاں یہ بڑے بحری جہاز آ جا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دنیا کے بڑے جہازوں کو بنانا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اصل چیلنج یہ ہے کہ ان دو ہیکل جہازوں کو چلانا کیسے ہے۔ اس لیے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اس سے بڑے جہاز بنانے سے پہلے بندرگاہوں کو گہرا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ بڑی بندرگاہوں پر ہزاروں بحری جہاز آمد و رفت کرتے رہتے ہیں اور بندرگاہ کی گہرائی بڑھانے کے لیے ان جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے۔ بحری تجارت کے ماہرین کے مطابق کسی بھی جہاز پر ایک حد تک ہی کنٹینرز لاتے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایک موقع ایسا ضرور آئے گا جب سب سے نیچے موجود کنٹینرز وزن کی تاب نہیں لا سکیں گے، جبکہ کنٹینرز کو ایک جگہ رکھنے کے لیے باندھا بھی جاتا ہے اور اس صلاحیت کے حامل نظام کی بھی ایک حد ہے کہ وہ کتنے کنٹینرز کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے اور چوڑے جہاز کس طرح سمندری لہروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جب کسی بھی جہاز کو سامنے سے آنے والی سمندری لہروں کا سامنا ہو تو پیرامیٹرک رولنگ ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب کسی نہایت چھوٹے جہاز کے ساتھ سمندری لہر گزرے تو جہاز کا اگلا اور پچھلا حصہ اس وقت پانی سے باہر ہوتا ہے جب یہ لہر جہاز کے درمیان میں سے گزر رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں جہاز ادھر ادھر لہرانا شروع کر دیتا ہے اور جہاز میں بندے کنٹینرز کھلنے اور گرنے کے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسا حقیقت میں بھی ہوتا ہے۔ حفاظتی تدابیر کے باوجود تجارتی جہاز اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی کئی کنٹینرز کھو چکے ہوتے ہیں۔ ایسا ہونے کے لیے بہت بڑی سمندری لہر کی ضرورت نہیں، بلکہ چھوٹی لہریں بھی بڑے جہاز کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جہاز کا حجم جتنا بڑا ہوگا، یہ خطرہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر بڑے جہاز چھوٹے جہازوں کی نسبت کمزور ہوتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے جہاز کیوں بنائے جاتے ہیں؟ بڑے جہاز اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ایک ہی وقت میں زیادہ سامان ترسیل کیا جا سکے، جبکہ تیل کی بڑھتی قیمتیں بڑے جہازوں کے لیے ایک اور چیلنج ہے، کیونکہ بڑے بحری بیڑوں کو زیادہ تیل درکار ہوتا ہے۔ موجودہ دور کے کنٹینر شپ کی 24,000 کنٹینرز لے جانے کی حد صرف معاشی قید کا اظہار نہیں، بلکہ دنیا کی مصروف پانی کی شاہراہوں اور انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ بندرگاہوں کی صلاحیت کی بھی بات ہے۔ لیکن درست حالات میں یہ ہمیشہ ممکن رہے گا کہ کسی دن کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ ایک ایسا جہاز بنا سکے جو حجم میں آج کے دیو ہیکل مال بردار جہازوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے۔ یقیناً یہ ایک حیران کن نظارہ ہوگا۔ امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک بیٹس فار یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔